بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل غازی کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا ارحان تھا۔ ترک اسے ارخان بھی کہتے تھے۔ وہ 1281 میں ساغوت میں پیدا ہوا۔ ارطغرل غازی 1288 میں انتقال کر گیا اور ارحان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک ہر روز اپنے دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر اپنے دادا کا خواب دہراتا تھا۔ عثمان غازی کے ساتھ مل کر ساغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کیے۔ سن 1300 میں علاقے کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی۔ ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی۔ بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھیں۔ منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیا کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعے، خاک اڑتے شہر، بکھرے محلات اور گزرے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے۔ اسی خون اشام دورہ میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور ارحان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ امیر تیمور نے اور ارطغرل کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 میں انگور یعنی انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں ابھریں اور دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئیں۔ ارحان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد ارحان نے اقتدار سنبھالا اور عثمانیہ سلطنت اس وقت ساغوت سے شروع ہوتی ہے اور 100 کلومیٹر بعد بورصہ پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ارحان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ اور وہی ارحان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریز ارطغرل کا محرک بنا۔ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے اور اس لیے انہوں نے کئی قلعے بھی فتح کر لیے۔ 2 بڑے شہر نکوسیا اور نیکومیڈیا۔ نکوسیا سائپرس کا اور دور حکومت ہے جبکہ نیکومیڈیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے۔ ارحان نے یہ بھی فتح کر لیے ہیں۔ یہ اس کے بعد سابقہ سلجوق ریاست کے شمال مشرق علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا اور پھر یہ آج کے ترکمنستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے ان کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈور ارحان کے عقب میں دے دی۔ ارحان ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع کو مختلف رنگ کا جھنڈا دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع واروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئی۔ اس نے بے شمار مساجد، مدرسے اور کاروان صحرائے بنوائے۔ وہ ایشیا کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورصہ میں یونیورسٹی بنائی تھی اور اس کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد اول 30 سال حکمران رہا اور وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی
اور یہ بات بھی تاریخ اپنے سینے میں چھپا نہیں سکی کہ ایک جنگ کے دوران مراد اول یعنی ارحان خان کے بیٹے کے سامنے بیک وقت ایک بڑی فوج کے سپہ سالار کھڑے ہو گئے اور ان کے درمیان اکیلا ارحان خان کا فرزند تھا۔ انہوں نے ارحان خان کو للکارا اور آپ کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے دوڑے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ارحان خان کے بیٹے مراد اول نے چند لمحوں میں سب سپہ سالاروں کے سر اڑا دیے۔ یہ دیکھ کر ان کا بادشاہ اپنے حواس کھو بیٹھا اور وہیں گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ مراد اول نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ فتح کر لیے اور اس کی آخری جنگ کو سود میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے تھے، لیکن اس نے مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی۔ وہ 1399 عیسوی میں کسوف کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے سے خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ چاروں نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 30,000 مربع کلو پر محیط تھی اور یہ رقبہ آج کی راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ بھی سلطنت عثمانیہ ہے۔ چاروں نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ ریاست ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں تک میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر کورونیا تک سفر کریں، آپ کو ہر 1510 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، کوئی نہ کوئی بمسی اور کوئی نہ کوئی ترگت ملے گا۔ ویانا کے مسافات اور بداپسٹ کی پہاڑیوں تک ترک قبرستان ہیں۔ ہر قبر کے سرہانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ ریاست کو ریاست بنانے میں نسلوں کو لہو اور ہڈیاں لگتی ہیں، پھر کہیں جا کر ریاست سر اٹھاتی ہے، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں اور 26 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر آج کی نسل تک پہنچا، پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نیپولون بوناپارٹ نے ترکوں کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف ترکی کے سٹائل میں لڑتے ہیں، اور فوج کا ایک جان نثار دستہ یعنی چری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہٰذا یہ بھی کبھی ہار کر واپس نہیں آتے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیا کرتے تھے اور کمزور اور کرپٹ بادشاہوں کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ آپ قدرت کا انجام دیکھیے۔ ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑی باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کی نسل نے ایک ایسا وقت آیا جب 3 براعظموں پر ان کی حکومت تھی اور ان کے جھنڈے چین اور روس کی سرحدوں سے لے کر کریانہ اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا دین۔ کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر یہ چرواہوں کی نسل کو قدموں کا تاج بنا دیتا ہے، یا پھر عروج کو بھی اتنا عروج آتا ہے کہ عروج کو بھی پسینے آ جاتے ہیں۔ واہ پروردگار تیرے کیا کہنے۔